السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 28۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 22 سال 23 سال کی ہوئی، خرچے بھی گھر کے بڑھ گئے، تو ابو طالب نے کہا کہ بھی کوئی دھندے کا فکر کرو، میں کیا کروں؟ کیونکہ خدیجہ جو ہے یہ مال دیتی ہے، اس کا مال لو اور مال لے کر جاؤ، تجارت کرو۔ شام لوگ جاتے ہیں تو آپ بھی شام جاؤ۔ تو دو روایتیں ملتی ہیں، وہ دونوں روایتیں الگ الگ طریقے سے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اپنا فقیری کا پیالہ لے کر خدیجہ کے وہاں پہنچ گئے۔ وہاں لائن لگتی تھی، انٹرویو ہوتا تھا، جیسے ویزے کے لیے لائن لگتی ہے، انٹرویو ہوتا ہے، تو لائن میں کھڑے ہو گئے۔ لیکن حضرت خدیجہ ابھی اسلام تو آیا نہیں تھا، انہوں نے دیکھا کہ لائن میں کوئی لڑکا کھڑا ہے، بلا کر قریب بٹھایا اور پوچھا بھی کون ہو؟ تو بتایا آپ نے کہ میں اس طریقے سے ابو طالب کے یہاں رہتا ہوں۔ تو خدیجہ کی ایک سہیلی تھی، اس کا نام تھا نفیسہ۔ تو نفیسہ کو خدیجہ نے اشارہ کیا انگلی سے، خدیجہ نے کہ بھی اس کی تحقیق کرو، یہ لڑکا کون ہے، کیا ہے۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، ایسی کوئی بات کی تحقیق کرنی ہو تو وہ اس کی ماہرہ ہوتی ہیں، آدھے گھنٹے میں واٹس ایپ سے اس کا رپورٹ نکال دیتی ہے کہ یہ لڑکی کیسی ہے، لڑکا کیسا ہے۔ تو چنانچہ وہ فوراً مکہ میں گھوم پھر کر یہ نفیسہ جو تھی، یہ پرائیویٹ سیکرٹری تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ جا کر جو ہے تحقیق کر کے آئی اور کہا کہ یہ بہت شریف لڑکا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ خود حضرت خدیجہ نے اپنا مال پیش کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ محمد سب لوگ تجارت کے لیے جاتے ہیں، میرا مال لے جاتے ہیں اور میں سب کو مال دیتی ہوں۔ جتنے قریش والے تجارت کے لیے مال لے کر جاتے تھے تو حضرت خدیجہ کا مال سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ اگر سارے قریش والوں کا مال $1,00,000 ہے، مثال دے رہا ہوں، تو صرف حضرت خدیجہ کا مال $2,00,000 ہوتا تھا، زیادہ ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کیا اور حضرت خدیجہ کے ساتھ جو غلام تھا میسرہ، تو حضرت خدیجہ نے اس میسرہ کو بھی روانہ کیا اور میسرہ کو کہا کہ تم دیکھتے رہنا کیا ہوتا ہے رستے میں، جو بھی ہو مجھے آ کر رپورٹ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 22-23 سال کی عمر میں آپ نے پھر شام کا سفر کیا بغرض تجارت۔ ایک جگہ جا کر ٹھہرے درخت کے نیچے، تو وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے کہا یہ جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی ٹھہرا نہیں ہے، اور اس زمانے کا آخری نبی جو آئے گا وہ اسی جگہ ٹھہرے گا، یہ اس زمانے کا ہونے والا آخری نبی ہے۔ یہ اس نے کہا کہ اس درخت کے نیچے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھہرے تھے اور اب یہ ٹھہرے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کے آنسو تیرتے تھے اور خاص قسم کی ایک لکیر تھی۔ تو راہب نے پوچھا میسرہ سے کہ یہ جو لکیر ہے ان کے آنکھوں میں، یہ کبھی ان سے جدا نہیں ہوتی؟ تو میسرہ نے کہا کہ نہیں، یہ ان کے آنکھوں میں ہی رہتی ہے۔ تو میسرہ نے کہا کہ ٹھیک، وہ راہب نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ اور راہب نے بہت اکرام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور عربی میں کہتا گیا ہاذا ہوا ذا، ہاذا ہوا ذا، یہی ہے، ارے سنو بھائی، یہی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، یہی ہے۔
اس لیے کہ وہ راہب اس درخت کے نیچے ہی ٹھہرتا تھا اس انتظار میں کہ کون آتا ہے یہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پڑاؤ ڈالا. پھر جہاں پر بھی حضور جاتے تھے تو پتھر، اشجار، احجار، درخت یہ سلام کرتے تھے. یہ منظر بھی اس وقت کے احبار رہبان دیکھتے تھے، اس سے بھی اثر لیتے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ شام کی سرزمین پر پہنچے ہیں 22-23 سال کی عمر میں. بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا. پڑھ لیجئے میرے ساتھ. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ساری دنیا میں عام فرما دیجئے اور ہمیں تیرا دین پھیلانے کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ، جو کام کرنے سے آپ راضی ہوتے ہو وہ کام کرنے کی توفیق دے، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو اس سے ہمیں بچنے کی توفیق دے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.